اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 113 کو ہم دیکھیں گے۔ جی ابراہیم کے قصے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا 113 تک۔ 114 سے ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اب آپ نے ادھر بھی غور کرنا ہے کہ مننا احسان کیا ہم نے۔ اب احسان اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، یہ سب اللہ کی کتاب کی تعلیم سب سے پہلے تو کنسیڈر کی جاتی ہے، پھر جا کر ہمارے مال متاع، اولاد، تندرستی، یہ تمام چیزوں کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہے کہ یہ نبیوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو احسان کیا، تو آپ بھی اس کی بریفنگ دیکھیے کہ احسان میں کیا کیا چیزیں اللہ بتائیں گے کہ یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر کہ نجیناہما، نجات دی ہم نے ان دونوں کو، یعنی اس ظالم فرعون سے، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم کو بھی کرب عظیم سے، یعنی انہیں بڑی تکلیف تھی، کرب عظیم سے اللہ نے انہیں نجات دی۔ ونصرناہم، اور نجات کیوں دی، اس کا آپ کے پاس لا ہوگا کہ کسی کو نجات کس قانون کے تحت ملتی ہے۔ اور ونصرناہم آیت نمبر 116 سورہ صافات، اور مدد کی ہم نے ان کی، پس وہ ہوئے وہی غالب۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ بار بار ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں کوئی ایک غالب آ جائے یا ایک وقت میں کوئی ایک کو اللہ راضی ہو جائے، تو ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا اس پر پھر جمی رہے گی۔ یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ آج اللہ کو راضی کر لینا، شب قدر میں راضی کر لینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے تو وہ مٹائیں گے نہیں۔ آپ اور میں پھر اپنی حرکتوں پر جب آئیں گے تو ہمارا انجام وہی برا ہوگا۔ تو میں اور آپ کون سی شب قدر اور کون سے اعمال نامے لکھوانے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کی قوم پر بھی احسان کیا، نجات دی، پلان کیا، نبی کو بھیجا، لیکن پھر اللہ نے کہا میں تمہارے عمل دیکھوں گا۔ پھر جب انہوں نے بھی عمل اچھے نہیں کیے تو پھر اللہ نے ان سے بھی وہ انعامات لے لیے۔ تو اس لیے غور کیجئے گا، ساری باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے ان کی نصرت فرمائی، بس وہی غالب ہوئے، لیکن بعد میں وہ ان کی قوم، انبیاء کرام کو تو اللہ نے عزت سے نکال دیا، لیکن وہ جن پر احسان ہوا تھا اللہ نے ان کو پھر ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں 40 سال وہ ذلیل زمین پر پھرتے رہے۔ اچھا جی، اب جو مننا کو ہم نے دیکھا کہ احسان، اللہ کی کتاب کا علم مل جانا، اللہ کے بارے میں نو ہاؤ ہو جانا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو آتیناہما، اب دیکھیے گا کہ تثنیہ کا صیغہ چل رہا ہے کیونکہ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ویسے تو بائی دا وے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کتاب ملی، لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو کتاب کا علم دیا، مستبین، جو کہ یہی بیان، مبین، یہ اسی کی ہی بھائی بہن ہے، یہ والے ورڈز، یعنی یہ تقریباً اسی کا اوریجن ہے، مستبین، کہ ہم نے انہیں بھی وہ کتاب دی تھی جو کہ بہت واضح بیان تھا، نور تھا، ہدایت تھی۔ اچھا جی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ تختیوں پر ملا، لیکن ایٹ لاسٹ اللہ کی پریشیس باتیں ہر دور میں کتاب میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہمارا مسلمان ادھر ہی لڑ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب لکھی نہیں گئی تھی، وہ تو بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سوچا گیا اور لکھا گیا۔ یعنی آپ اور مجھ کو اتنا بیوقوف، جاہل بنا کے رکھا گیا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ وہ 6 کتابوں پہ جا رہا ہے جنہوں نے چھاپا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتی ہوں، بیچارے اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ پیچھے سے کسی نے حرکت کی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ بن گیا ہے
یہ شب قدر کی بھی راتوں میں ہمارا ایک دماغ بن گیا ہے کہ جی ہماری قسمتیں لکھی جا رہی ہیں. یہ دماغ بنانے والوں کو اللہ دیکھیں گے، لیکن جنہوں نے دماغ بنایا اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی، وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں کہ ان کے پاس مدر بک موجود تھی تو تم دھوکے باز کی چالوں میں آئے کیسے. تو آپ غور کیجئے کہ موسیٰ اور ہارون کی تختیاں بھی کتاب میں کنورٹ ہوئی، اور آج کا مسلمان اپنی جہالت پر اٹا ہوا ہے. وہ کتاب بھی مستبین تھی، یعنی واضح بیان تھا. اور وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے دونوں بھائیوں کو سیدھا راستہ دکھایا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کتاب سے سیدھا راستہ ملتا ہے. انبیاء کرام بھی اس کتاب کے محتاج ہوتے ہیں، انبیاء کرام بھی اسی کتاب کے ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم بھی اسی کتاب کی ریسٹرکشنز میں آئیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور چھوڑا ہم نے ان دونوں کا جو قصہ، فی الآخرین، آخروں میں، دوسروں میں. تو کیسے اللہ نے چھوڑا؟ قرآن کے اندر ان کا بیان دے کر. یعنی کسی کے بھی قصے کو پیچھے والوں کو، جو باقی رہنے والے، جو لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ ہم نے ان کا ذکر خیر رکھا، تو صرف ابراہیم کا ذکر خیر نہیں ہے. اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جو عزت دی، جو ذکر خیر ان کا الہامی کتاب میں موجود رکھا، جس سے ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں سدا پتہ چلتا ہے. قصص الانبیاء پر بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں. اور ہر رائٹر اور ہر پریس جہاں کتابیں چھپتی ہیں، وہ پریس اور رائٹرز، ہر کوئی یہ یقین دلاتا ہے کہ جو میں قصہ سنا رہا ہوں وہ بالکل اوتھینٹک ہے. آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. تو بھائی یہ چال، یہ ڈھکوسلے آپ کسی اور کے ساتھ کریں. ہمیں تو اللہ کی کتاب سے جتنے قصے ملے ہیں وہ ہمارا ایمان بنانے کے لیے الحمدللہ بہت کافی ہیں. تو جناب ادھر موسیٰ اور ہارون کی بات ہوئی، اور آپ کو کانٹیکس میں دیکھنا تھا کہ سب کا انجام بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے اللہ کے کام کرنے والوں کو اپنی سلامتی میں رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، کہ اللہ نے انہیں بچا لیا ہر طرح کے عذاب سے. ایون ان کی قوم کی بھی بدتمیزیوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا، جس قوم کے پیچھے یہ اتنا جہاد انہوں نے کیا تھا. انہما، بے شک یہ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام، کہ یہ دونوں من عبادنا المومنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور اب الیاس کی بات آ رہی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سارے نبیوں کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے کام کیا، اللہ نے انہیں بچا لیا. یہ آپ کو اور مجھ کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کام کرو تو نبیوں کو جیسے بچایا گیا آپ کو بھی بچا لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نبیوں کو بچاتے ہیں لیکن عام پبلک میں سے جو اللہ کا کام کرے اللہ ان کو نہیں بچاتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی سنت جاری و ساری ہے. اللہ آپ کو اور مجھ کو بھی حفاظت دیں گے اور ہمیں بھی بچائیں گے. تو جناب اب الیاس کی بات شروع ہوئی کہ بے شک الیاس لمن المرسلین، بے شک البتہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے. ہماری جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ الیاس نام کے یہ بھی رسولوں میں سے تھے. اس قول لقومہ، جب کہا انہوں نے بھی سمجھایا اپنی قوم کو. اور کن لفظوں سے سمجھایا غور کیجئے. الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کی کتاب کی باتوں سے، وحی سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ ہر دین نے اپنی نمازوں میں اللہ کی وحی کو پڑھا ہے، تو تم سنتے بھی ہو ہماری طرح اور تم ڈرتے بھی نہیں ہو. اتدعون بالا، اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یہ بالا کیا ہے. تو بالا ہے احسن الخالقین کی اپوزیشن میں. غور کیجئے گا، اتدعون بالا، کہ تم پکارتے ہو، تم عبدیت کرتے ہو، تم غلام بنے ہوئے ہو بالا کے. کسی نے اس کو شوہر بھی بولا ہے، لیکن میں اس کو سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا
وہی پکارے جانے والا کوئی شرک تھا، اور اس سے غیر اللہ کے کو وہ غیر اللہ تھا اور اس سے مانگا جا رہا تھا. کیونکہ میں نے کل بھی رات کو جب ہماری ڈسکشن ہوئی، ہم نے اس میں بھی یہی کہا کہ آیت کا آخری رخ، آیت کا دوسرا رخ آپ کو آیت کی اصلیت بتاتا ہے، جس کو ہم تفسیر القرآن بالقرآن بھی کہتے ہیں، کہ بیسٹ ہے کہ آیت ہی آیت کو کھولے گی کہ یہ بالا کیا تھا. تو ہم کہیں گے کہ کوئی ایسا شرک کا گڑھ تھا، کوئی ایسا شرک تھا جو احسن الخالقین کے کمپیریزن میں لوگوں نے اس کو کھڑا کر دیا تھا، اور بے شک اس کو دیندار بھی بنا دیا ہوگا، اسے علامہ بھی بنا دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو نبی کا بھی درجہ دے دیا گیا ہوگا. اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، بس بتایا کہ نبی نے انہیں، الیاس نبی نے انہیں آ کر سمجھایا کہ تم احسن الخالقین کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کو پکارتے ہو. اللہ اللہ ربکم، وہ اللہ ہی تمہارا پالنے والا ہے، یعنی یہ بالا تمہیں نہ پال سکتا ہے اور نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور یہی اللہ تعالیٰ تمہارے باپ داداؤں کے بھی پالنے والے ہیں. تو دیکھیں ہم مسلمان بھی تو کتنوں کو پکارتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پکارنا یہ ایک شرک میں سے شرکیہ اعمال ہے، جبکہ عام پکارنا اپنے کام کے لیے وہ ممانعت نہیں ہے. لیکن کسی کو دینی سٹیٹس پر وہ مر جائے، وہ ہو نہ، اور آپ اس کے لیے عقیدہ رکھیں کہ یہ غیب سنتا ہے اور یہ تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ عقیدہ مجھ کو اور آپ کو لے ڈوبے گا. تو غور کیجئے گا کہ نبی نے آ کر انہیں شرک سے بچایا اور کہا کہ رب ہے، سب کا رب ایک ہی ہے. یعنی اس نبی نے بھی پچھلی ہی باتوں کو ٹیلی کیا، لیکن اللہ ان کا ان شارٹ انجام بتا رہے ہیں، جو سورہ صافات میں ہمیں ایک تھیم دی گئی ہے کہ نبیوں نے کام کیا، لوگوں نے جھٹلایا، اللہ نے کام کرنے والوں کو بچا لیا. یہ مجھ کو اور آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کام کرو، اور کام کرنا ضروری بھی ہے، اور میں تمہارا سپورٹ کروں گا. تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے جھٹلا دیا اس نبی کو. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب بے شک ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے. اللہ، سوائے وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو عباد اللہ المخلصین، وہ بندے جنہوں نے اپنے دین کو پیور رکھا. اب آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کے دین کو پیورٹی کے ساتھ قرآن سے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم بھی انہی کتابوں کے چہیتے ہیں، یا ہمیں ڈر لگتا ہے اس کتابوں کے بارے میں کہنے کو کہ جی اسے کون کہے. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا شرک اور گناہ ہے کہ یہ دو کتابوں کو جو صحیح کا درجہ دیا گیا ہے، مطلب آپ اتنی سی بھی بات نہیں کر سکتے کہ صحیح کا درجہ دینا کتنا بڑا شرک ہے، کہ ایک انسان کی کاوش کو صحیح کے درجہ دے دینا. یہ جس نے کیا اس کو تو بڑی پٹائی ہوگی، لیکن جنہوں نے اس کی تائید میں بھی زبان چلانا ڈرتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے شرک میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ انہیں غیر اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ آواز نہیں نکال پاتے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ ہم سب کے پاس کچھ ٹائم ہے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں انصاف کی بات کرنے والا، اور جس حق کے ساتھ، جس امانت کا بوجھ ہم لائے ہیں وہ ہمیں حق کے ساتھ ادا کرنا نصیب ہو، اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں حکمت نصیب فرمائے. تو سوائے وہ لوگ اللہ کے یہاں عذاب میں پیش نہیں ہوں گے جو پیور رکھتے تھے اپنے دین کو، الا عباد اللہ المخلصین. اور اب الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا آخرین میں. تو دیکھیں صرف ابراہیم کا ذکر خیر نہیں چھوڑا، اللہ نے جس کسی کا نام لے لیا قرآن میں، اور اچھے لفظوں سے اللہ نے جب اس کا نام لیا تو اللہ نے اس کا ذکر خیر بعد والوں کے لیے ضرور چھوڑا. سلام علی الیاسین. اب آپ نے دیکھا الیاس، الیاس یا نون آ گیا، دونوں ہم نے یاسین جو کہتے ہیں کہ نبی کا نام ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک
وہ جو عرف ہوتا ہے نا ناموں کا، تو آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیاس ہی کو یاسین کہا جا رہا ہے، اور نبی کو بھی یاسین کہہ سکتے ہیں، اور یاسین کا کوئی اور بھی سطحی معنی ہوگا. اینی سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں تمام محسنین کو. اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین. اللہ ہمارے اندر وہ چیزیں ڈال دیجئے کہ ہم واقعی محسنین کے درجے کو پہنچ سکیں انشاءاللہ. انہو من عبادنا المومنین، کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اللہ ہمیں مومنین میں سے کر دیجئے. اب آپ دیکھیں گے کہ شارٹ کٹ میں لوط علیہ السلام کے بھی بارے میں سورہ صافات کے کانٹیکسٹ سے جوڑتے ہوئے کہ کیا سینٹرل آئیڈیا سورہ صافات کی بنتی چلی جا رہی ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں لوط علیہ السلام کا قصہ. یہ بے شک لوط بھی البتہ رسولوں میں سے تھے، جب نجات دی ہم نے اس لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور اس کے تمام اہل کو. اور جناب اللہ آ گیا، جو میرے لیے بڑا ہی بلیسنگ ورڈ ہے، بہت ہی بلیسنگ ورڈ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو حیض کی نماز کا جو ریسرچ، جو حیض کی نماز پر ایمان، یہ اس اللہ کی وجہ سے میری ایمان کی مضبوطی ہو گئی کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہا نماز پر قائم رہو، نماز پر قائم رہو، اور وقت مقرر پر پڑھو، اور جنگ میدان میں بھی معاف نہیں ہے، گندگی میں بھی معاف نہیں ہے، پانی نہیں ہونے کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. اور اللہ نے کوئی اللہ کا ورڈ یوز نہیں کیا کہ سوائے حیض والی عورت. جبکہ مزے کی بات اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حیض کا ٹاپک بھی اللہ نے ڈسکس کیا. اب میں نے اس کو سوچا کہ میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے حیض میں کیا پایا. میں کہوں گی کہ جسمانی ریلیشن انٹرکورس مردوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے نماز کے بارے میں کیا پایا، تو پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ نماز تو وقت مقرر پر ہی فرض ہے، اسے جوائن بھی نہیں کر سکتے ہیں، جمع تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہیں تو نبی اتنے کروشل ٹائم میں جان کے خطرے پر نماز کو ضرور جمع کر دیتے. لیکن نبی نے جمع نہیں کیا، تو جمع بھی نہیں ہے، اور کثر تو خوف پر ہی ہے. اور کسی امن والے سفر میں نماز بھی کثر نہیں ہے. تو یہ اللہ اتنا میرے لیے پروڈکٹیو پوائنٹ تھا، اتنا ریسرچ کا جو معیار، اس پر آ کے جو میں سٹینڈ کر گئی کہ اب کسی کو نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے. اللہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتی ہوں، آپ ہماری مدد کیجئے گا. اور پھر جو اس کے علاوہ مجھے ایک پوائنٹ ملا تھا کہ اتمام نعمت ہوگی. جو نماز وقت مقرر پر پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو جب گندگی کی بات کی کہ اتنی انتہا گندگی پر بھی تم نے نماز کی پریزنٹیشن وقت میں دینی ہے، پانی نہیں ہونے کی بھی صورت میں، تو وہاں پر خاص مجھے بتایا گیا کہ اتمام نعمت ہوگی. اور دیکھیں ہم تو بڑے لالچی لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ سے چاہیے، ہمیں تو اللہ سے دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. تو ہم جیسوں کو تو اللہ نے سارا قرآن کھول کے رکھ دیا کہ اللہ میں محتاج ہوں آپ کی نعمت کی، اور مجھ پر آپ نعمتوں کو ضرور تمام کیجئے گا. تمام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرنس یا پرنسس اور کوئی کوئین یا کنگ بن جائیں گے. اتمام نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا، جیسا دیا، جتنا دیا، اللہ کی رحمت سے آپ بس خوش و خرم رہتے ہو اور آپ کو غم نہیں لگتے ہیں. تو بڑا پیارا ورڈ ہے کہ لوط کی ہم نے تمام فیملی کو بچا لیا. یہ میں اللہ کی وجہ سے اتنی باتیں کر گئی، کیونکہ مجھے ویسے بھی کوئی بھی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اسپیشلی حیض والی بات بتانے کے لیے. میں چاہتی ہوں کوئی ایک ٹپ ملے اور میں اپنا تھوڑا سا اس معاملے کو ڈسکس کر لوں. تو ادھر ساری بات شروع ہوئی تھی اللہ سے کہ جب بتایا یہ گیا کہ ہم نے لوط کی فیملی کو بچا لیا، تو اب پوری فیملی تو بچائی نہیں تھی، تو اللہ نے اللہ بول دیا. اس لیے اگر آپ میری بات کو بہت غور سے سمجھیں کہ اللہ حیض والی عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے پوری
کتاب پورے قرآن میں اللہ سے عورت کو الگ نہیں کیا نماز سے. تو اب جناب فیملی کو اللہ نے بچا لیا. اللہ عجوزن فی الغابرین، صرف اللہ نے ایک بڑھیا، ان کی جو پیچھے رہ گئیں، وائف جو پیچھے رہ گئیں، ان کو اللہ نے نہیں بچایا، کیونکہ وہ اہل میں بھی آتی تھی. سیکنڈ پوائنٹ بھی ہمارا نکلے گا کہ فیملی جب اہل کی بات ہو تو وائف ضرور آتی ہے. ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ نے تباہ کر دیا ہم نے باقی سب کو. اچھا، ایک اور تھرڈ پہلو بھی، یہ میرے لیے ایکچولی بہت ڈسکشن کے لائق چیز ہے کہ یہاں میں نے اللہ کو بھی ڈسکس کیا اور یہاں پر میں نے اہل کو بھی ڈسکس کیا، اور اب ایک تیسری چیز میں ہمیشہ لوط علیہ السلام کے قصے میں ڈسکس کرتی ہوں کہ سزا تو ہومو سیکس کی وجہ سے ملی تھی. سزا تو مرد میں انٹرسٹ رکھتے تھے، یہ عورت کہاں سے پٹ گئی؟ تو یقیناً عورت ہومو سیکس کا شکار نہیں تھی، لیکن عورت کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن میں تھی، ان کے گناہوں کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں انوالو تھی، اس کا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن تھا. تو اس لیے یہ میرا اور آپ کا دماغ درست کرنے والی بات ہے کہ کوئی اسپیسیفک وجہ سے اگر کوئی برباد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سود خور. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں نماز ضرور پڑھو، ٹائم پر پڑھو. میں نے ایک واویلا مچا دیا، نماز ٹائم پر پڑھو، اور نماز سب عورتیں بھی پڑھو، حیض میں بھی پڑھو. لیکن میں دوسری جگہوں پر اگر کوتاہی کروں گی تو بتائیے کیا ہوگا؟ یہ بڑا اسپیشل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہومو سیکس میں انوالو نہیں تھی لیکن وہ دوسرے معاملے میں انوالو تھی کہ برباد ہونے میں اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سلیمی فطرت عطا فرمائے، ہمیں بہترین معیار عطا فرمائے، ہمیں محسنین بندوں میں سے، مومنین بندوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ڈھیل کے دنوں میں ہمیں سدھرنے والا بنا دیجیے. تو اللہ نے پھر برباد کر دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے یہ عرب سے بہت لنک کرتی ہے، کیونکہ جہاں وہی اتر رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ انکم لتمرون، بے شک تم البتہ گزرتے رہتے ہو ان بستیوں کے پاس سے، مصبحین یعنی صبح شام، اور رات، افلا تعقلون یعنی تم صبح شام رات گزرتے ہو، یعنی تمہارا فلوئنسی سے وہاں سے آنا جانا رہتا ہے، اس کے بعد بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بیویوں تک کو بھی نہیں بچاتے ہیں، اور تم شفاعت کے ٹاپک کو لے کر پتہ نہیں کیا کیسے تمہارا دماغ چل رہا ہے. تمہیں عقل نہیں آئے گی کہ کوئی نبی اپنی جب اہل کو نہیں بچا سکتا، بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تو تم امتیوں کو کیسے بچائے گا ایک نبی؟ تو یہ بڑی سمجھنے والی ساری آیتیں ہیں، اسی لیے اللہ کہتے ہیں فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لوگے. اور اب یونس علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے سورہ صافات میں. آپ نے بار بار دیکھنا ہے کہ سینٹرل آئیڈیا کیا بنتی ہے ہر قصے کی. بے شک یونس بھی البتہ رسولوں میں سے تھے. اذ ابقا الی الفلک، جب وہ چلے گئے. ادھر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے بھاگ نکلا، عجیب سا ترجمہ ہے بھاگ نکلا، جبکہ وہ بغیر اجازت چلے گئے. نبیوں کو اجازت لے کر چیک آؤٹ کرنا چاہیے. وہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی، کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں انوالو نہیں تھے، کوئی بے حیائی میں انوالو نہیں تھے، الحمدللہ. وہ بغیر اجازت لوگوں سے تھوڑا ناراض ہو کے نکل گئے تھے، جو کہ جتنی بڑی پرسنالٹی ہے اس کو اتنا ہی پکڑ لیا جاتا ہے. تو اللہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اور عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائیے گا. تو وہ چلے گئے، الفل کی کشتی کی طرف نکل گئے جس جگہ پر ان کو رسالت کا کام کرنا تھا. مرسلین تھے، رسول تھے، جہاں انہیں کام کرنا تھا اس ایریا کو یہ چھوڑ کر نکل گئے اور بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے. فساہما، پھر وہ شریک ہوئے قرآن اندازی میں. فکان من المدحدین، جس میں ان کو نکال دیا گیا اور وہ ڈیفالٹر ہو گئے. فالتقمہ الحوت،
بس نگل لیا ان کو مچھلی نے، وہ ہوا ملیم، کیوں نگلا؟ کیونکہ وہ ملامت زدہ تھے۔ جبکہ کوئی دریا میں جائے گا تو مچھلی تو نکلے گی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اگر یہ اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیا گیا ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی جو سمندر میں جن کو پھینکو گے تو مچھلی تو نکلے گی نا، اگر بڑی مچھلی مل گئی تو۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان کے نگلنے کی وجہ ان کا غلطی ہے۔ یہ اللہ چاہتے تو یونس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔ اور یقین جانیں کہ جب میں نے پہلی بار زندگی میں جب لفظی ترجمے کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا تھا۔ مجھے ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ کیوں بتا دیا کہ وہ ہوا ملیم؟ کیوں آپ نے ان کی غلطی ہمیں کیوں بتائی؟ ہم نہیں سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنے والدین کی غلطیاں نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے پیاروں کی غلطیاں نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے بچوں کی غلطی نہیں سننا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے بہت آکورڈ فیل ہو رہا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ قصے کو پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ، یہ تو سب کو پتہ چل گیا، اب یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، تو یہ نبی تو غلطی نہیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر دماغ درست ہوا میرا کہ یہی تو ہمیں ایک بڑا انسان بنائے گا، یہ باتیں ہی تو اللہ نے ہمیں بتائیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ بڑے سے بڑا اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، تو تم کس خوش فہمی میں بیٹھی ہو؟ کون سی تم نے نفلیں پڑھ کر اور کہنا ہے کہ اللہ مجھے نبی کی شفاعت نصیب ہو؟ ہم نفلیں پڑھتے تھے، ہم نفلیں پڑھ کر کہتے تھے کہ اللہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہو، اللہ ہمیں نبی بچا لیں۔ ہم نے کہا اس سے بہتر ہے کہ نفلیں وہی پڑھو لیکن دعا کا سٹائل تھوڑا چینج کر دو کہ اللہ ہمیں نبی کی طرح نیک کر دے، اللہ ہمیں نبی کے اسوہ پہ چلنے والا بنا دے، بنسبت اس کے کہ ہم شرکیہ دعا مانگیں۔ تو اللہ نے ہمیں ان قصوں سے بہت ہی اصول بخشے، بہت اصول سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مچھلی نے نگلا اس لیے کہ جنرلی جو ایک ہونا چاہیے مچھلی کا نگلنا وہ یہ نہیں تھا، وہ ہوا ملیم۔ تو اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، ہماری کوئی معذوری آ جاتی ہے، تو 1% بھی آپ پلیز سوچو کہ کہیں میرے یہ گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ کھانے کی وجہ سے ہوا، تیز چلانے کی وجہ سے ہوا، وہ بے شک اچھی بات ہے۔ میں تو ویسے بھی زیادہ تر یہی ڈسکشن کرتی ہوں کہ اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہونا تھا سو ہوا۔ یہ ایک لا ہے کہ آپ غلط کریں تو آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ آپ نے چولہے پر سالن چھوڑ دیا تو سالن تو جلنا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں مجھے پتا چلیں کہ اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہم پر اللہ کی پینلٹی آتی ہے۔ کچھ چیزیں جو جنرلی نارمل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہونا تھا، لیکن پھر اب سوچتی ہوں کہ اللہ چاہتے تو مجھے بچا لیتے، یہ میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ سزا مجھے بھگتنی پڑی ہے۔ 1% بھی بندہ سوچ لے کہ مچھلی نے انہیں نگلا، وہ ہوا ملیم، وہ ملامت زدہ تھے۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ شب قدر بار بار آ جا رہا ہے بیچ میں، دیکھ لیجئے، جبکہ ہم تو رینڈم اپنا سیکوینس سے پڑھ رہے ہیں، بار بار شب قدر بیچ میں آ جاتا ہے کہ اعمال سے قسمت بدلے گی۔ یہ شب قدر کے دن فرشتہ تمہارے پاس آ کر کھڑا ہو کے تمہارے اعمال نامے میں نہیں لکھنے والا کہ تمہارے ساتھ 11 مہینے میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ یونس علیہ السلام کی قسمت بدلی۔ اللہ فرما رہے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ یہ کہ وہ یونس تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اور تسبیح بھی کیا تھی کہ اللہ کی تعریف کہتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اور وہ ملامت زدہ تھے، انہیں ریلائز ہوا کہ میں نے غلطی کر گیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے کہاں غلطی کیا ہوں، میں نے ساری زندگی اللہ کے نام پہ ڈیووٹ کی، اگر میں نے غلطی بھی کیا تو کیا مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، میرا قصور کیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ انہوں نے ایسے نہیں کہا، انہوں نے کہا بے شک اللہ میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی حق مارا ہے،
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت بدلی. اللہ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام اپنی غلطی ایڈمٹ نہ کرتے اور اگر وہ مجھ سے معافی نہ مانگتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو البتہ وہ رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں اٹھائے جانے والے دن تک. یعنی وہ وہیں مرتے اور وہیں پر اللہ نے ان کو اٹھانا تھا جیسے اللہ مردوں کو اٹھائیں گے. یعنی ان کی موت مچھلی کے پیٹ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی معافی پر انہیں پھر سے نکالا اور ان سے پھر سے پرانے والا کام کیا جو تسلی بخش ہوتا ہے. دیکھیں ہماری کسی وجہ سے ہمارا پرانا نیک کام چھوٹ جائے تو ہمیں بڑا فکر رہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے اس لیے اللہ نے میرے درس بند کر دیے ہیں، میں نے کوئی غلط بات کی ہے اس لیے اللہ نے مجھے حج سے روک دیا، میں نے کہیں غلط کیا اس لیے اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا. پھر جب ہمیں اللہ پھر سے وہ کام کرا دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کا شکر کہ میں پھر سے اپنے پرانے نیک کام پر لگ گیا یا لگ گئی. تو دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے پھر تبلیغ کے کام پر لگا دیا، جس سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہیں بہت اندرونی تسلی ملی ہوگی. انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے. ہم یہاں آیت نمبر 144 پر اینڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی نے ابھی جوائن کیا تھا تو پلیز ہماری کلاس اینڈ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.